بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ اس وقت جمعیت علماء اسلام پاکستان نے جمعیت علماء کے 100 سال پورا ہونے کے اوپر ایک تاریخ ساز اجتماع کا انعقاد کر کے پوری دنیا کو اپنی قوت دکھا دی، اور اس کے ذریعے سے پوری دنیا کو یہ معلوم ہو چکا ہے کہ جمعیت علماء اسلام ایک قوت ہے، ایک طاقت ہے، اس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا، اس کی قوت کو بالکل دیوار کے ساتھ نہیں لگایا جا سکتا۔ یہ ایک تاریخ ہے، ایک حقیقت ہے، اور پاکستان کے بنانے میں اور ہندوستان کی آزادی میں اس جماعت کا ایک بہت بڑا جمعیت علماء کا کردار ہے، اور کردار رہا ہے، اور کردار ہے، اور کردار انشاءاللہ یہ رہے گا۔ اس اجتماع کے اندر جس طریقے سے امام کعبہ تشریف لائے، سعودی حکومت کے وزیر نے جس طرح تقریر کی، جس انداز میں خطاب کیا، ان کا تاریخ ساز خطاب تھا، تو اس لیے اس خطاب کو بھی بڑی اہمیت حاصل ہے۔ تو میری تمام کارکنوں سے میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں، جس جوش اور جذبے کے ساتھ وہ تشریف لائے۔ انشاءاللہ اس جوش اور جذبے کے ساتھ تشریف لائے ہیں تو اس کا فائدہ ہمارے قائد کو ہوگا، کہ قائد کی آواز اور ان کا پش کے اوپر پوری قوم آ کے کھڑی ہو گئی، اور پوری دنیا کو یہ بتا دیا کہ قائد ملت اسلامیہ یہ صرف پاکستان کے ایک مکتب فکر کے قائد نہیں ہیں، بلکہ یہ پوری امت مسلمہ کے قائد ہیں۔ آپ کی آواز پوری امت مسلمہ کی آواز ہے، اس لیے کہ قائد محترم جب بھی بات کرتے تو کبھی دیوبند مسلک کی بنیاد پر نہیں کرتے، بلکہ وہ امت کی بنیاد پر بات کرتے ہیں، امت مسلمہ کی بات کرتے ہیں، پوری انسانیت کی بات کرتے ہیں، اور پوری انسانیت کو یہ دعوت دیتے ہیں کہ یہ پرچم نبوی پوری انسانیت کے لیے کیا ہے، یہ رحمت بنے گا، اور اس کے سائے کے نیچے پوری انسانیت کو امن اور سکون ملے گا۔ میں تمام کارکنوں سے یہ درخواست کروں گا کہ اس اجتماع کے بعد اپنے پورے ملک میں پھیل جائیں، اور پھیل کر اس اجتماع کا پھل حاصل کریں، اور آئندہ الیکشن میں مضبوطی کے ساتھ اپنے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس پارلیمان کے اندر بھیجیں، اس لیے کہ جتنے زیادہ لوگ پارلیمان کے اندر آئیں گے اس قدر ہمارے قائد کی آواز اور مضبوط ہوگی، کیونکہ ہمارے قائد پوری دنیا کے قائد ہیں، پوری امت مسلمہ کے قائد ہیں، اور امت مسلمہ کی قیادت کر رہے ہیں۔ یہاں برسل کے اندر یورپین پارلیمنٹ کے اندر قائد ملت اسلامیہ کا وہاں خطاب ہوا، ہم پہنچے وہاں پر تھوڑی دیر کے بعد، لیکن رات کو ہم وہاں پاکستانی سفیر کے یہاں کھانے میں تھے، تو وہاں پر یورپین پارلیمنٹ کے ممبران بھی تھے اور دوسرے ملکوں کے سفراء بھی تھے، تو وہاں پر ان سب نے اس بات کا اقرار کیا کہ یہاں پر قائد محترم نے جو آج خطاب کیا ہے پارلیمنٹ کے اندر، ایسا خطاب تھا پوری امت مسلمہ اور اسلام کا جو مقدمہ مولانا نے لڑا ہے، آج تک کسی سربراہ نے آج تک یہ مقدمہ نہیں لڑا ہے۔ اس لیے کہ مولانا صاحب جس دلیل کے ساتھ، جس حکمت کے ساتھ، جس دانائی کے ساتھ بات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہ جو قیادت کی صفات کو قرآن کریم میں بیان کیا ہے کہ بسطۃ فی العلم والجسم، وہ ساری کی ساری صلاحیتیں مولانا صاحب کے اندر پائی جاتی ہیں، حکمت بھی ہے، دانائی بھی ہے، علم بھی ہے، اور کیا ہے جسم میں قوت بھی ہے، طاقت بھی ہے، جو فیصلہ کرتے ہیں اس فیصلے کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں، مضبوط رہتے ہیں۔ تو یہ جو صفت ہے یہ مولانا صاحب کے اندر پائی جاتی ہے۔ تو پارلیمنٹ کے اندر ہمارے ممبر جتنے بھی زیادہ قوت کے ساتھ آئیں گے، جتنی بھی اب ایم اے کے زمانے میں ہمارے قائد جو تھے اور زیادہ مضبوط تھے، کیونکہ پارلیمنٹ کے اندر ہماری ممبران کی تعداد زیادہ تھی، تو ہم یہاں یورپ کے اندر مختلف ممالک کے اندر جب جاتے مولانا صاحب کے ساتھ ان کی بات ہوتی، گفتگو ہوتی، تو اس گفتگو کے اثرات اور زیادہ ہوتے تھے، اور زیادہ طریقے سے لوگ ان کو سنتے تھے، اور اس دوران پھر مولانا صاحب ہمارے اسلام کا مقدمہ، مسلمانوں کا مقدمہ، دینی مدارس کا مقدمہ، ہمارے مظلوم طبقات کا مقدمہ جب اس مولانا صاحب لڑتے تھے تو اس کو بڑے غور سے سنا جاتا تھا۔ تو اس لیے میری پوری قوم سے یہ درخواست ہے کہ مولانا صاحب، ہم اسلام کو مانتے ہیں، ہم اسلام کو مانتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری رسول مانتے ہیں، تو اس لیے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اسلام کی آواز کو، امت مسلمہ کی آواز کو، مظلوم طبقات کی آواز کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچائیں۔ تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہمارے پاس ایسی قیادت ہونی چاہیے کہ جس قیادت کی آواز جو ہے وہ پوری دنیا میں گونجے، اور ان کی آواز کو کوئی روک نہ سکے، دبا نہ سکے۔ تو وہ قیادت صرف ہمارے پاس مولانا صاحب کی شکل میں ہے۔ تو اس لیے میں پورے پاکستان کی قوم سے یہ درخواست کروں گا کہ وہ آپ آئندہ انتخابات میں پاکستان
بھر کے اندر مولانا صاحب کو کامیاب بنائے۔ میں عیسائیوں سے بھی کہوں گا، میں سکھوں سے بھی کہوں گا، ہندوؤں سے بھی کہوں گا، پاکستان کے ایک بچے سے کہوں گا، میں نوجوانوں سے بھی کہوں گا، میں بوڑھوں سے بھی کہوں گا، میں عورتوں سے بھی کہتا ہوں کہ آئندہ الیکشن کے اندر ہماری قیادت کو جتنا بھی مضبوط کر کے آپ پارلیمنٹ کے اندر پہنچائیں گے، اور اس کا اثر جو ہوگا انشاءاللہ آپ دیکھیں گے پوری دنیا کے اندر۔ ہم نے تو اپنی آنکھوں کے ساتھ یہاں پر دیکھا ہے کہ کس طریقے سے مولانا صاحب نے پوری امت مسلمہ کا مقدمہ لڑا ہے۔ یورپین پارلیمنٹ کے اندر، برطانیہ کے مختلف اداروں کے اندر ہم مولانا صاحب کے ساتھ گئے، ہم قیادت کو سنا ہے، ہم نے ان کی جرأت کو دیکھا ہے، ہم نے ان کی استقامت کو دیکھا ہے، ہم نے ان کے دلائل کو دیکھا ہے۔ تو اس لیے میں پوری قوم سے کہوں گا کہ آج جس طرح آپ نے اس اجتماع میں شرکت کر کے قیادت کو مضبوط کیا ہے، ان کی پشت پر کھڑے ہوئے اور اپنے قائد کی دستار کو پوری دنیا کے اندر، پوری دنیا کے سامنے ان کی دستار کو آپ نے بلند کیا ہے۔ عرب کے اندر، گلف ریاستوں کے اندر، یورپین ممالک کے اندر، دنیا کے کونے کونے کے اندر اس وقت اس اجتماع کو دیکھا جا رہا ہے، اور یہ آپ کا یہ جمع ہونا، یہ عام جمع ہونا نہیں ہے، بلکہ اس کو گہری نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے، اور پاکستانی سیاست کے اوپر انشاءاللہ آئندہ اس کے گہرے اور درست نتائج جو ہیں یہ مرتب ہوں گے۔ یہ جس طریقے سے آج کل آپ نے دیکھا کہ کل کے اجتماع میں سراج الحق صاحب آئے اور انہوں نے بڑی یعنی فراخ دلی کے ساتھ جس طریقے سے انہوں نے اعلان کیا، کیونکہ انہوں نے دیکھ لیا اجتماع کے اندر، انہوں نے دیکھ لیا، شرکت کی کہ قیادت کسے کہتے ہیں اور کس قیادت کے پیچھے اتنی بڑی ایک قوت ہے، اور دینی قوت اتنی بڑی تعداد میں یہاں اس میدان میں جمع ہے، تو انہوں نے بھی محسوس کیا اور انہوں نے اپنی قوت کو بھی اسی قوت کے ساتھ ملا دیا۔ تو انشاءاللہ آئندہ اگر وہ اسی طریقے جس طرح انہوں نے بیان دیا ہے، اگر اس بیان کے اوپر استقامت کا مظاہرہ کریں، اسی کے اوپر قائم رہیں، تو انشاءاللہ اس میں ان کی جماعت کی بھی کامیابی ہے، ان کی بھی کامیابی ہے، کیونکہ اس وقت ہم نے اپنے طبقات کو، اپنے فرقے کو، اپنے گروپ کو، اپنی جماعت کو نہیں دیکھنا ہے، بلکہ اس وقت امت مسلمہ کو ایک مضبوط قیادت کی ضرورت ہے، ایک مضبوط آواز کی ضرورت ہے۔ میں آپ کو کہتا ہوں کہ اگر آئندہ الیکشن میں پاکستان کے اندر مولانا صاحب کامیاب ہو جاتے ہیں، مولانا صاحب جیت جاتے ہیں، تو ان کی جیت جو ہے، اب پاکستان کے پارلیمنٹ کے وزیر اعظم بن جاتے ہیں مولانا صاحب، تو مولانا صاحب کو وزیر اعظم بننا اسی طرح آپ سمجھیں کہ جس طرح اس وقت طیب اردگان ترکی کے اندر پوری امت مسلمہ کی رہنمائی کرتا ہے اور پوری امت مسلمہ کی نگاہیں ان پر ہیں، تو انشاءاللہ آپ اس چیز کو تبدیل دیکھیں گے، پوری امت جو ہے وہ مولانا صاحب کی طرف دیکھے گی۔ تو میری درخواست ہوگی تمام پوری قوم سے کہ جس طریقے سے آج امڑ کر آئے ہیں، اسی طرح آئندہ الیکشن میں اپنے ممبران سے پوری پارلیمنٹ کو بھر دیں، انشاءاللہ بڑے اچھے نتائج آپ کو نظر آئیں گے۔